فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، غوث اعظم کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ آئیے غوث اعظم کا مرتبہ بریلی کی سرزمین سے میرے رضا اچھے رضا امام احمد رضا پکارتی ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ غوث اعظم کی شان کو ملاحظہ فرمائیں، غوث اعظم کے بچپن کا زمانہ ہے، آپ کی شان کیا ہے بچپن کے زمانے میں، آج کے برادران اسلام ملاحظہ فرمائیں۔ غوث اعظم کی جوانی کا عالم ہے، آپ اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، غوث اعظم مریدوں کے درمیان تشریف فرما ہے، ایک عورت آتی ہے، جیسے ہی وہ عورت غوث اعظم کی بارگاہ میں داخل ہوتی ہے، غوث اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں، غوث اعظم تعظیم کرتے ہیں۔ وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت غوث اعظم کی دایا ماں تھی، جس نے غوث اعظم کو بچپن کے زمانے میں دودھ پلایا۔ غوث اعظم اپنی دایا ماں کی کتنی تعظیم کر رہے ہیں، غوث اعظم اپنی دایا ماں کی تعظیم کیسے نہیں کرتے۔ غوث اعظم نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے، میرے نبی کی بارگاہ میں جب آپ کی دایا ماں حضرت حلیمہ سعدیہ آئی، میرے نبی چادر مبارک پر تشریف فرما تھے، چادر مبارک سے اٹھتے ہیں، حضرت حلیمہ کا استقبال کرتے ہیں، اپنے آپ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کو اپنی چادر پر بٹھاتے ہیں۔ غوث اعظم نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے اپنی دایا ماں کی تعظیم کر رہے ہیں، دایا ماں کی عزت کر رہے ہیں، دایا ماں کی بارگاہ میں کہتے ہیں دایا ماں آنے کی زحمت کیوں اٹھائی، آپ حکم فرما دیتی عبدالقادر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ غوث اعظم کی دایا ماں کہتی ہے بیٹا عبدالقادر میں ایک تمنا ایک آرزو لے کر تمہاری بارگاہ میں آئی ہوں، ایک خواہش لے کر تمہاری بارگاہ میں آئی ہوں۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں دایا ماں بیان کیجئے۔ غوث اعظم کی دایا ماں کہتی ہے بیٹا عبدالقادر جب بچپن کا زمانہ تھا میں تمہیں دودھ پلایا کرتی اور تم میری گود سے لگاتے چھلانگ، اور ایک بھی چھلانگ کے اندر آپ سورج میں جا کر غائب ہو جاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ سورج میں جا کر غائب ہو جاتے۔ اے بیٹا عبدالقادر میں وہی کرامت وہی آپ کا کمالات دیکھنے آئی ہوں۔ برادران اسلام آپ ایک بات یاد رکھیں، نہ ہی ولی کی کرامت کا کوئی جواب لا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی کے معجزے کا جواب لا سکتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا جواب نہیں اور میرے نبی کے معجزے کا جواب نہیں۔ کرامت جو ہوتی ہے وہ معجزے کا پرتو ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ معجزہ تو آپ کو یاد ہوگا، کون سا معجزہ؟ ابو جہل میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد عرض کرنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ مٹھی میں کنکریاں لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا اے محمد بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل کہتا یہ تو اور اچھی بات ہے، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل اپنی مٹھی کو اپنے کانوں سے لگا۔ ابو جہل نے جیسے ہی مٹھی کو اپنے کانوں سے لگایا تھا اس کے ہاتھ کی کنکریاں پڑ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل نے جیسے ہی اتنا سنا کنکریوں کو پھینکتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ پر میرے دوستو میرے نبی کی شان کو ملاحظہ فرمائیں، میرے نبی کے مقام کو ملاحظہ فرمائیں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ابو جہل آیا، سوال کیا ہے نبی بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا کہ میرے نبی ارشاد فرماتے اے ابو جہل تیری مٹھی کے اندر کنکریاں ہیں، لیکن میرے نبی نے
یہ جواب نہیں دیا، جو سوال کیا اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ کنکریوں سے کلمہ کیوں پڑھوایا؟ میرے دوستو، اگر میرے نبی کنکریوں سے کلمہ نہیں پڑھواتے تو آج ہوتا کیا؟ زمانہ ترقی کر رہا ہے، آج سائنس کا دور ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت ملاحظہ فرما رہی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اتنی ترقی کریں گے، سائنس اتنی ترقی کرے گا کہ ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پیٹ کے اندر کی چیز کو بتائے گا، اندر کی چیز بتائے گا کہ کنکریاں کتنی ہیں، کنکریوں کا سائنس بھی بتائے گا، کنکریوں کی گنتی بھی بتائے گا۔ میرے نبی کی نگاہ نبوت ملاحظہ فرما رہی تھی کہ زمانہ اتنی ترقی کرے گا، اگر میں نے کنکریوں کی گنتی بتائی، کنکریاں بتائی اور کنکریوں کا سائز بتایا تو کوئی غیر کھڑا ہوگا، اور کھڑے ہونے کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے تمہارے نبی نے بند مٹھی کی کنکریوں کو بتایا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آج کا ڈاکٹر بھی پیٹ کے اندر کی بند چیز کو بتاتا ہے، پیٹ کے اندر کی بند کنکریوں کو بتاتا ہے، کتنی کنکریاں ہیں، ان کا سائز کیا ہے، اتنی اس کی گنتی کیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ملاحظہ فرمائے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں کنکریوں کی گنتی نہیں بتاؤں گا، کنکریوں کا سائز نہیں بتاؤں گا، بلکہ کنکریوں سے کلمہ پڑھوا کر قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ چیلنج کر دوں گا، اے دنیا والوں تم کتنی ترقی کر لو، تم کنکریوں کی گنتی بتا سکتے ہو، تم کنکریوں کا سائز بتا سکتے ہو، لیکن تم کنکریوں کو زبان دے کر اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ کنکریوں کو زبان دے کر اپنی بات نہیں منوا سکتے، نبی کے معجزے کا بھی کوئی جواب نہیں لا سکتا، اور ولی کی کرامت کا بھی کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، نہ ہی نبی کے معجزے کا جواب اور نہ ہی غوث اعظم کی کرامت کا جواب، کسی ولی کی کرامت کا جواب کوئی دنیا کا انسان ہرگز نہیں لا سکتا۔ غوث اعظم کی دائیں ماں غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی، کیا سوال کیا؟ اے عبدالقادر، اے بیٹا، بچپن کے زمانے میں جب میں تمہیں دودھ پلاتی تم میری گود سے لگاتے چھلانگ، اور ایک بھی چھلانگ کے اندر سورج میں جا کر غائب ہو جاتے۔ برادران اسلام، یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے، آسمان پر چاند بھی موجود ہے، آسمان پر دوسرے ستارے بھی موجود ہیں، دوسرے سیارے بھی موجود ہیں۔ غوث اعظم چاند کے اندر چلے جاتے، غوث اعظم دوسرے سیاروں کے اندر چلے جاتے، آخرکار غوث اعظم سورج کے اندر کیوں گئے؟ سوال پیدا ہوتا۔ تو میرے دوستو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ لوگ اتنی ترقی کریں گے، ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنی ترقی کریں گے کہ دنیا کا انسان چاند پر جائے گا، دنیا کا انسان دوسرے سیاروں پر جائے گا۔ اگر میں چاند پر گیا، اگر میں دوسرے سیاروں پر گیا اور کوئی میرا چاہنے والا، کوئی میرا مرید، میرا عاشق میری اس کرامت کو بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو کوئی غیر کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی ایرا کھڑا ہو سکتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے غوث اعظم چاند پر گئے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، دوسرے غوث اعظم دوسرے سیاروں پر گئے اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ آج کا انسان بھی چاند پر جا رہا ہے، آج کا انسان بھی دوسرے سیاروں پر جا رہا ہے۔ میرے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا میں چاند پر نہیں جاؤں گا، میں دوسرے سیاروں پر نہیں جاؤں گا، بلکہ میں سورج کے اندر جاؤں گا، اور قیامت تک کے لیے یہ لوگوں کو چیلنج کر دوں گا، اے لوگوں تم کتنی ترقی کر لو، تم چاند پر جا سکتے ہو، تم دوسرے سیاروں پر جا سکتے ہو، لیکن تم سورج پر نہیں جا سکتے، کیونکہ سورج کے اندر اتنی ہیٹ ہے، اتنی حرارت ہے، اگر تم جاؤ گے تو جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ غوث اعظم کی دائمہ کہتی بیٹا عبدالقادر، وہی کرامت، وہی تمہارا کمالات میں پھر سے دیکھنا چاہتی ہوں، پھر سے
میں دیکھنا چاہتی ہوں جو بچپن میں دکھایا کرتے تھے۔ میرے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اے دایا ماں افسوس وہ کمال میں آج آپ کو نہیں دکھا سکتا۔ غوث اعظم کی دایا ماں کہتی بیٹا عبد القادر یہ کیا بات ہے، بچپن میں بچہ ہوتا ہے اس کی پاور اس کی طاقت کم ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے اس کی پاور بڑھتی رہتی ہے، بچپن میں غائب ہو جاتے آج غائب نہیں ہو سکتے۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اے میری دایا ماں وہ میرے بچپن کا زمانہ تھا، آج میری جوانی کا عالم ہے۔ ایسے ہزاروں سورج آ جائیں جو عبد القادر کے اندر تو غائب ہو سکتی ہیں، لیکن سورج کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اپنے اندر عبد القادر کو سما سکے۔ یہ ہے غوث اعظم کی شان، یہ ہے غوث اعظم کا مقام۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اور یا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور یا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اولیاء الا المتقون، بے شک اللہ کے ولی تو پرہیزگار ہی ہوتے ہیں۔